السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آج کل ہمارے یہاں اجماع کو لے کر کے ہر بات پر جو ہے وہ اجماع لوگ جو ہے وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ اس بارے میں ان کو اجماع کی اقسام بھی نہیں پتہ ہوتی ہیں اور ان کا حکم بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اجماع کون سا ہے، اجماع ظنی ہے، قطعی ہے یا مرتفی ہے، مذہبی ہے، غیر مرتفی ہے وغیرہ ذالک۔ اجماع کی ایک اقسام بھی نہیں معلوم ہوتی اور عوام بھی جو ہے اس بات پر جو ہے وہ اجماع کرتی ہوئی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ بہرحال جو سوال کیا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ تصویر دیکھیں، ویڈیو اور مووی کو یہ قیاس کیا گیا ہے تصویر پر، یعنی جو تصویر ہوتی ہے اس پر قیاس کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے بعض علماء اہل سنت نے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، لیکن بعض علماء اہل سنت اس کے جواز کے بھی قائل ہیں۔ بہرحال جو مسئلہ آپ نے معلوم کیا اس کی طرف میں آتا ہوں۔ دیکھیں، امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اجماع ذکر کیا ہے، اور امام شامی نے نہیں بلکہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے حاشیے میں اس کو ذکر کیا ہے، اور ان دونوں حضرات نے، ان دونوں فقہا نے صاحب بحر الرائق پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے اپنے حاشیے میں ذکر کیا، اور حضرت صاحب بحر الرائق نے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے جو ہے وہ اس کو انعقاد کیا۔ حالانکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ تصویر کی جو تصویر ہے، جو غیر سایہ دار تصویر ہے، اس کی حرمت مختلف فی ہے، اور جو تصویر سایہ دار ہے یعنی جو مجسمے کے ساتھ خاص ہے، اس کی حرمت جو ہے وہ اجماعی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح مسلم میں جو اس کو ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد جو صاحب بحر الرائق ہیں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ وہ کلام ظاہر نبوی کہ امام نبوی کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے الاجماع علی التحریم تصویر الحیوان، کہ جاندار کی تصویر پر اجماع ہے۔ اب جو شروع میں آیا نا وظاہر الکلام کہ امام نبوی کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے، تو اس عبارت کو جو ہے وہ دونوں حضرات نے یا اور بعض کے جو فقہ کرام آئے انہوں نے بھی اعتماد کیا ہے، اس کو حرام کیا ہے۔ حالانکہ امام مسلم نے صاف صاف یہ نہیں فرمایا ہے کہ اس کی حرمت پر اجماع ہے، اور نہ ہی صاحب بحر الرائق نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ اس کی حرمت پر اجماع ہے، بلکہ آپ نے کہا کہ امام نبوی کے کلام سے ایسا ظاہر ہوتا ہے جیسے کہ اجماع اس کی حرمت پر ہو۔ بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے یہاں پر تو تصویر چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار، ان ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ ناجائز و حرام ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے یہاں تصویر جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی وہ تصویر جس کا سایہ زمین پر نہ پڑتا ہو وہ تصویر ان کے یہاں مکروہ تنزیہ ہے، جیسے کہ مسلک مالک کی کتاب المدونہ میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ جاندار کی تصویر اگر دیوار یا ممبر وغیرہ یا ایسی جگہ پر بنائی جائے تو یہ تصویر مکروہ تنزیہ ہے، قلم یا برش سے بنائی جائے یہ تصویر مکروہ تنزیہ ہے، اور جو مجسمے بنائی جائے وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے امام یوسف زرقانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ 11ویں صدی کے بزرگ ہیں، انہوں نے بھی جو اپنی کتاب میں شرح زرقانی میں جو وہ اس کو انہوں نے اپنے ذکر کیا ہے کہ جو تصویر ہے وہ حرمت کا اجماع جو جاندار جو مجسمے والی ہے اس کے ساتھ خاص ہے، اور جو جاندار والی تصویر ہے جو جاندار برش وغیرہ سے بنائی جائے یا قلم سے بنائی جائے مکروہ تنزیہی ہے، اور اجماع جو منعقد ہے وہ مجسمے کے ساتھ خاص ہے سوائے اسبغ کے، یعنی جو خربوزے ہوتے ہیں اس کے چھلکے میں فرماتے ہیں کہ اگر ہیرنی کا کوئی اگر تصویر بنائی جائے تو جب تک وہ تازہ ہے
تو فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہوگی، اور فرمایا کہ جب وہ سوکھ کر کے سکڑ جائے تو فرماتے ہیں کہ اب اس کا سایہ زمین پر نہیں پڑے گا، تو یہ فرماتے ہیں کہ اب وہ اس کے بعد بعض اجزاء مٹ جائے تو یہ جائز ہے۔ بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مذہب مالکی میں صحیح مفتبی قول کے موافق جو ہے وہ یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر جاندار کی تصویر ہے۔ اب چونکہ ٹی وی ویڈیو کو جو قیاس کیا گیا ہے وہ اسی پر کیا گیا ہے، تو لہٰذا جب مقیس علیہ مختلف فی ہے تو مقیس پر اجماع کا دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حالانکہ خود مسلم شریف میں جن لوگوں نے جائز قرار دیا ہے کہ جو تصویر سایہ نہ پڑتا ہو جائز ہے، امام مسلم نے یہ کہا ہے کہ یہ مذہب بالکل باطل ہے، اور امام حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کا رد امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مذہب باطل نہیں ہے، اور آپ نے پھر جو ہے فقہائے مدینہ حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا حوالے سے فرمایا کہ انہوں نے اپنے گھر میں جو ہے ایک تصویر یعنی دریائے جانور کی اور ایک ان کا پرندہ ہوتا ہے اس پرندے کی جو ہے وہ تصویر بنا رکھی تھی۔ اگر یہ مذہب باطل ہوتا تو فقہائے مدینہ حضرت قاسم بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ ہیں، تو وہ ہرگز اپنے گھر میں ایسی تصویریں نہ بناتے۔ بہرحال اس میں رد کیا فتح الباری دیکھی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا آج 1200 سال 1400 سال کے بعد جو ہے ویڈیو اور یہ مووی ایجاد ہوئی ہے، تو اس پر جو ہے یہ قیاس کیا گیا ہے تصویر پر، اور جب تصویر ہی مختلف ہی ہے تو اس پر اجماع کا دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ خصوصاً سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلم السعود کے حوالے سے فتح رضویہ میں نقل فرمایا ہے کہ جو دوسری صدی کے بعد امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے کہ جو دوسری صدی کے بعد اجماع کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ علماء جو ہے مختلف بلاد میں جو ہے وہ متفرق ہو گئے، ان کے اقوال احوال کو جاننا ممکن نہیں ہے، اس وجہ سے اجماع شرعی کا دعویٰ کسی مسئلے پر نہیں کیا جا سکتا، چونکہ قرون اول اور قرن اول جو تھا صحابہ تابعین کا دور، طب تابعین کا دور، یہ ایسا زمانہ تھا کہ اس دور میں اقوال کو جمع کرنا مجتہدین کے اور احوال کو جاننا یہ بآسانی تھا۔ اب چونکہ جہاں جہاں سنیت ہے، جہاں جہاں مسلمان ہیں، وہاں وہاں علماء احناف اور تمام علماء پائے جاتے ہیں، تو لہٰذا ایک آدمی کا ان کو جمع کر لینا یا چند آدمی ان کو جمع کرنا چاہے ان کے اقوال اور احوال کو، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ جو اجماع کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ بہرحال جو تصویر کے بارے میں امام شامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے صاحب بحر الوائق پر جو ہے وہ اعتماد کیا، اور بعد کے جو آج کے بزرگ ہیں انہوں نے بھی انہی پر اعتماد کرتے ہوئے یہ مسئلہ اجماع کا نقل فرمایا۔ حالانکہ جیسا کہ میں بتا چکا اور کتابوں میں مذکور ہے کہ جو غیر سایہ دار تصویر ہے اس کی حرمت پر اجماع نہیں ہے بلکہ مختلف فی ہے، تو لہٰذا جب وہ مختلف فی ہے تو ویڈیو اور ٹی وی پر تو بدرجہ اولا اجماع کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اور جن حضرات نے اجماع ذکر کیا ہے کہ اجماع ہے جو کہتے ہیں، بعد کے بزرگوں نے جو اجماع ذکر کیا اور کہا تو ان پر بھی کوئی مواخذہ نہیں، کیونکہ اکابر پر انہوں نے اعتماد کرتے ہوئے اس کو نقل کیا، اور ایسا ہوتا ہے بلکہ کئی آداب فتویٰ میں اگر ہم پڑھیں تو ایسے مسائل بھی ہیں کہ مطلقاً جو ہے وہ قرآن پڑھنے کی اجرت کو جائز قرار دیا گیا، مطلق مذہب یہ بتا دیا گیا، ایک پر اعتماد دوسرے نے کیا، دوسرے پر تیسرے میں، آخر میں آ کر جب تحقیق ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ مذہب جو ہے یہ باطل ہے، اور جو اکابر تھے جنہوں نے لکھا تھا وہ ایک پر دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے چلے گئے، جبکہ اصل مسئلہ اس کے بالکل خلاف تھا۔ تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے جاتے ہیں تو اس میں خطا ہو جاتی ہے، لیکن اس خطا پر بھی ان پر مواخذہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم۔